عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ دعا کے تعلق سے خطبے آپ نے سنے، تفصیل کے ساتھ، اور اخیر میں یہاں تک بات آئی تھی کہ ایک بندہ یا بندی جب اپنی دعاؤں کو مکمل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اخیر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو انبیاء، صالحین، صدیقین، نیکوکار، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ آیا یہ جملہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، وسیلے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث میں کیا ہے، آج کا خطبہ اس موضوع پہ ہوگا۔ آپ غور سے قرآن و حدیث کے پورے دلائل سنیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وسیلے کی حیثیت کیا ہے، وسیلہ کا مطلب کیا ہے، وسیلہ کہتے کس کو ہیں، اور پھر کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سے پہلے ذرا ہم غور کریں انبیاء کی دعاؤں میں، نیکوکار محدثین و مفسرین کی دعاؤں میں، کیا کسی نے اس طرح سے دعا مانگی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا دینا، میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ جب وہ قریب ہے سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اس کو بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت؟ میری بات آپ سامنے ہیں، فیس ٹو فیس سن رہے ہیں، یا مائک سے جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک سن رہے ہیں، اس بات کو دور پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت؟ آواز جا رہی نا؟ لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو پردھان منتری سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ تھوڑے مل لیں گے، آپ کو کسی بڑے سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ تھوڑے ملیں گے، آپ کو چھت پہ جانا ہے تو چھت پہ جانے کے لیے زینے کی وسالت کی ضرورت ہے، زینے کے بغیر چھت پر نہیں جائیں گے۔ جی چھت دور ہے، چھت پہ جانے کے لیے واقعی زینے کی ضرورت ہے۔ ایسی مثالیں اللہ کے لیے نہیں دینی چاہیے، لیکن اللہ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ نے خود کہا میں قریب ہوں، اس کو بیچ میں کسی کی بات کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہاں دنیا کا بڑا آدمی ڈائریکٹ نہیں مل سکتے آپ کو کوئی ملائے گا، پہلے آپ کی چیکنگ ہوگی، پھر ملو گے اس سے، کوئی لے کر کے جائے گا، آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس کو ڈر ہے، ڈائریکٹ کسی سے ملتا نہیں ہے وہ، یہ دنیا کا بڑا ڈائریکٹ کسی سے ملتا نہیں اپنے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ اس سے اپنی بات سنانے کے لیے بیچ میں کسی کی ضرورت مطلب ہی نہیں۔ تو یہ سب مثالیں دینا، یہ دنیاوی مثالیں ہیں، یہ دنیاوی باتیں ہیں۔ علمی نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھو نا وسیلہ کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اتنا ضرور پتہ ہے، دوسروں کو پکار لیں گے وسیلے کے لیے، یہ جملہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ نبی کے صدقہ طفیل میں دعا قبول فرما، لیکن وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ پوچھو وسیلہ کا معنی کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ یار کم سے کم علم رکھنا چاہیے نا، جو بات کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، دلائل کی روشنی میں جانکاری ہونی چاہیے۔ کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ بغیر علم کے آپ عمل کر لو اور لے کر کے چلے جاؤ، وہاں قبول ہی نہ ہو، تو وہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ٹاپک کو مفصل اچھی طریقے سے سن لیجئے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ، اور پھر
آپ اگر مانے یا نہ مانے، منوانا تو کسی کا کام نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں ہے، پہنچانا ہے، لیکن چیک کرو پھر ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ وسیلہ کے لغوی معنی ہیں توسل الیہ بوسیلۃ ای تقرب الیہ بعمل۔ وسیلہ لغت میں کہتے ہیں ایسے عمل کو جس کے کرنے سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کیا ہے؟ توسل الیہ بوسیلۃ ای تقرب الیہ بعمل، ایسا عمل جس سے قربت الہی حاصل ہو جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ایسا عمل جو قربت الہی کا ذریعہ بن جائے اس کو لغت میں وسیلہ کہتے ہیں، یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اب عرف عام میں کیا مسلمانوں کو وسیلے کا معنی بھی پتہ ہے یا نہیں؟ وہ جن کو وسیلے کا شرعی اور معنی لغوی معنی بھی نہیں پتہ ہے، وہ اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن ایسی چیز کوٹ کوٹ کر کے ڈال دی ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، وہ سمجھتے ہیں یہی وسیلہ ہے۔ غیروں کو پکارنا وسیلہ، فلاں کو یہ کہنا وسیلہ، نبی کے صدقہ تو ویل میں دعا قبول ہو یہ کہنا وسیلہ، یہ اور یہ کہنا وسیلہ، اتنا پتہ ہے، لیکن وسیلے کا لغوی معنی پتہ ہی نہیں، شرعی معنی پتہ ہی نہیں۔ تو لغوی معنی توسل الیہ بوسیلۃ ای تقرب الیہ بعمل، ایسا عمل جس کے کرنے سے قرب الہی حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، وہ عمل وسیلہ ہے۔ شریعت میں وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی معنی وسیلے کے کیا ہیں؟ اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایسی عبادت جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ یعنی وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور یہی کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں بچنے کا ذریعہ، وسیلہ بچنے کا ذریعہ۔ سردی ہو رہی ہے، ہیٹر کیا ہے؟ سردی سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ گرم کپڑے کیا ہیں؟ سردی سے بچنے کے وسیلے ہیں۔ گرمی ہے، اے سی لگی ہے، گرمی سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ پنکھے چلے ہیں، گرمی سے بچنے کے وسیلے۔ وسیلہ مطلب بچنے کا ذریعہ، ایسا عمل جس سے بچا جائے۔ تو شرعی معنی ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جس سے اللہ خوش ہو، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ ہے وسیلے کے لغوی اور شرعی معنی۔ لوگ بہت جلدی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ہاں وسیلے کے انکار کرتے ہو آپ وسیلے کو مانتے ہی نہیں ہو۔ وسیلے کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ۔ وسیلے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں 2 آیتیں ہیں، 2 جگہ لفظ وسیلہ کا ذکر ہے۔ کتنی جگہ؟ 2 جگہ ذکر ہے۔ پہلا سورہ مائدہ آیت نمبر 35، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ آپ ترجمہ قرآن اپنے گھروں سے اٹھا کے دیکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اس کے پاس بچنے کا ذریعہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ وابتغوا لغوی معنی تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اس کے پاس بچنے کا ذریعہ۔ اب اس میں آپ کیا لوگے مراد؟
جو لوگ لیتے ہیں. قرآن نے تو یہ نہیں کہا ہے. قرآن نے کہا اللہ کے پاس قربت الہی کا ذریعہ تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے توحید. اس کے بعد نماز. ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے اس کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. یہ جہاد کیا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں ہے کیا؟ وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تین باتیں اس ایک آیت کے اندر، تین چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، قربت الہی کا ذریعہ، قربت الہی کا بڑا وسیلہ ہے ڈر. اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے ہاں قربت الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں سے لوگوں نے کیا کہہ لیا؟ ہم نے فلاں کو وسیلہ بنایا ہے. کس کے لیے؟ بچاؤ کے لیے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے اخیر میں وسیلہ بنایا کہ ان کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ہم نے اس عمل کو فلاں بزرگ کے صدقہ طفیل میں. کیا کبھی کسی نے کہا سوچنا ذرا دعا کیا ہے؟ کیا ہے دعا؟ بھی پیچھے خطبہ سنتے آئے ہو. دعا کیا ہے؟ عبادت. عبادت ہے نا، افضل عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا آپ نے ساری نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کبھی کہا یہ جملہ کہ یا اللہ میری نماز کو رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں قبول فرما؟ کیوں؟ عبادت ہے نا نماز، اور دعا بھی عبادت ہے. دعا کو کہہ دیتے ہو، نماز کو نہیں کہتے ہو. یہ کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے روزہ رکھا، افطار کر لیا، افطار کے وقت کہہ دو یا اللہ، جہاں کہتے ہو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، وہاں کہہ دو اللہ اس روزے کو رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے حج کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں ہیں، عبادت ہے نا یہ. تو دعا بھی عبادت ہے. تو دعا کے لیے کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ ایسا کہنا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ رسول اللہ نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، محدثین نے کہا تھا، ائمہ اربعہ نے کہا تھا، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت. دعا کی عبادت رسول اللہ کے صدقہ طفیل کے بغیر اگر قبول نہیں ہوگی تو نماز کی ہو جائے گی؟ سوچو نا یار، قرآن میں کتنی جگہ آیا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب لأولی الابصار افلا تتفکرون افلا تدبرون. یار کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ یار غور و فکر تو کرو نا. معلوم کیا ہوا؟ دعا افضل عبادت. نماز شہادتین کے بعد سب سے افضل عبادت. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے کسی کے صدقہ طفیل میں. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نماز کو رسول اللہ کے اپنے نبی کے صدقہ طفیل میں قبول کروں گا، میں دعا کو اپنے نبی کے صدقہ طفیل میں قبول کروں گا، میں زکوٰۃ کو نبی کے صدقہ طفیل میں قبول کروں گا. نہیں. وسیلہ کہتے ہیں بچنے کا ذریعہ، اور وہ ہے قربت الہی، وہ ہے اعمال صالحہ. اس آیت کے اندر وہی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قربت الہی کا ذریعہ تلاش کرو. وہ ہیں ساری اعمال صالحہ، چھوٹے یا بڑے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 35 جس میں لفظ وسیلہ ذکر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی کے لیے. کہیں کیا ہوتا ہے نا، سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں دیکھو وسیلے کا ذکر ہے، تم وسیلے کو نہیں مانتے ہو. میں یہ جملہ کہا ہوں تم مجھے انکار کر رہی، تو قرآن میں ہے وسیلے کا ذکر. اللہ کی بندو قرآن میں ہے، لیکن جس معنی اور مفہوم میں قرآن میں ہے وہ معنی اور مفہوم میں تم نہیں لے رہے ہو. قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے منہج سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے نہیں، منہج صحابہ سے،
منہج صحابہ و منہج محدثین و مفسرین میں یہ معنی کوئی مائک لال دکھا نہیں سکتا ہے کہ کسی محدث و مفسر نے اس معنی میں لفظ وسیلہ لیا ہو۔ نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57، 2 جگہ قرآن میں لفظ وسیلہ ذکر ہے، ایک آپ نے سن لیا اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57 میں۔ آیت کیا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کس چیز کا؟ زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کا تمہیں گمان ہے نا، فلا یملکون کشف الضر، خبردار جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ ہی یہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں، نہ ہی کشف معنی دور کرنا، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتے، اس کو بدل بھی نہیں سکتے، تحویلا بدل بھی نہیں سکتے۔ جن کو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ اعلان کر دیجئے، زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں گمان ہے اللہ کے علاوہ کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے وسیلے سے ہم بچ جائیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں یہ دے دیں گے، یہ اس پریشانی کو دور کر دیں گے، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے، خبردار یہ نہ اس کو تمہیں شفا دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56-57 ہی ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الیہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو نا، اولئک الذین یدعون، جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون الیہ الوسیلہ، یہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ خود کیا کرتے تھے یار؟ وہ خود اپنے وسیلے کے لیے، وَيَخَافُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ اللہ کی رحمت کے خود امیدوار، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ خود ڈرتے ہیں، یہ خود ڈرتے ہیں، یہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ خود وسیلے کی جستجو میں، یہ خود وسیلے کی جستجو میں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اس کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز ہے۔ جن کو تم وسیلے کے لیے کہہ رہے ہو نا، یہ خود کیا تھے؟ وسیلے کی تلاش میں تھے۔ یبتغون الیہ الوسیلہ ایہم اقرب، کون ہم میں سے زیادہ قریب ہو، یہ خود ایسے تھے۔ اچھا، یہ آیت بتوں کے لیے ہو سکتی ہے، پتھروں کے لیے ہو سکتی ہے، لکڑی کے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیوں؟ پتھر سوچتا ہے، لکڑی سوچتی ہے، لکڑی امید رکھتی ہے، پتھر امید رکھتے ہیں، پتھر ڈرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ انسانوں کے لیے اولئک الذین یدعون یبتغون الیہم الوسیلہ، یہ خود وسیلہ تلاش، وسیلے کی جستجو میں، ایہم اقرب، ان میں سے کون اللہ کا زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رحمت، امید کون رکھے گا؟ بھئی یہ جامد چیز ہے، پتھر غیر ذبیح العقول ہے، عقل نہیں ہے پتھر کو، مورتی کو عقل نہیں ہے، گویا کہ یہ عقل والوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ تم نے جن کو وسیلے کے لیے تم پکارتے ہو نا، یہ خود کیا تھے؟ یہ خود نیک عمل کرتے تھے، یہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، یہ خود اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، امید بھی رکھتے تھے اور خوف بھی رکھتے تھے، یہ ڈرتے بھی تھے اور یہ امید بھی رکھتے تھے۔
جن جن کو تم وسیلے کے لیے پکارتے ہو. ذرا اس آیت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا, اس میں بھی لفظ وسیلہ ہے نا. اب اس میں کیا لوگے آپ؟ پتہ کیا چلا؟ وسیلے کا معنی ہی کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اب اس کو لے لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ آخری وقت تک. کوئی کہے گا کبھی نماز چھوڑی آپ نے؟ کبھی نہیں چھوڑی. صحابہ, محدثین و مفسرین, جتنے بھی نیکوکار ہیں, یہ سب کیا کرتے رہے؟ اعمال صالحہ کرتے رہے. اور یہ سب کیا کرتے رہے؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے. یہ سب کیا کرتے رہے؟ اللہ سے ڈرتے رہے. یہ سب وسیلہ تلاش کرتے رہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. پتہ کیا چلا؟ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلا؟ جی وسیلہ اعمال صالحہ کا نام ہے. وسیلہ اعمال صالحہ کا نام ہے. ہر ایک نیک دعا مانگنا ہی وسیلہ ہے. دعا مانگنا ہی وسیلہ. آخری جملہ نہیں. نماز پڑھنا ہی وسیلہ ہے. زکوٰۃ دینا ہی وسیلہ ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ قربت الہی کے ذریعہ ہے. اور قربت الہی کا ذریعہ یہ خود انسان کی نجات کے لیے وسیلہ ہے. قربت الہی کے لیے وسیلہ ہے. تو قرآن مجید کی پورے قرآن میں لفظ وسیلہ 2 جگہ آیا ہے. دونوں جگہ جس مفہوم اور جس منہج میں ہے, اس منہج میں کم لوگ لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ صرف لفظ وسیلہ آیا اس لیے وہ دوسروں کو وسیلے کے لیے پکار لیتے ہیں. دوسروں کو وسیلے کے لیے پکارنے کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56-57 آپ اٹھا کے دیکھنا, وہ اس کی نفی کرتی ہے کہ ان کو مت وسیلے سے پکارو, یہ خود وسیلے کے جستجو میں تھے. اب آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں. لفظ وسیلہ حدیث میں بھی آیا ہے. اکثر و بیشتر جب کسی سے بات ہوتی ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار ایسا وسیلہ نہیں لینا چاہیے جو غیر شرعی وسیلہ تم لے رہے ہو, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتا ہے اچھا تم وسیلے کا انکار کرتے ہو, تم کیا اذان کے بعد دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اذان کے بعد کی دعا نہیں آتی تمہیں؟ اس دعا کے اندر بھی وسیلے کا ذکر ہے, وسیلے کا حکم ہے, تم وسیلے کو نہیں مانتے؟ پڑھتے نا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا آیا نہیں آیا؟ تم وسیلے کو نہیں مانتے ہو. وسیلے کا ذکر ہے لیکن یار آیا ہے, لیکن تجھے پتہ ہے کیا اس کے اندر؟ ذرا ترجمہ تو بتا. تو نے اتنا مان لیا, کاش اس حدیث کو پوری کو مان لیتا. تو لفظ ہے وسیلہ جس طرح سے آپ نے قرآن میں سنا کہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے, ایسے احادیث کے اندر بھی آیا ہے. آئیے ایک حدیث سنیے اس تعلق سے. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المعذن فقولوا مثل ما يقول المعذن ثم صلوا علی فمن صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. رواہ مسلم حدیث 849. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 849 آپ نکال کر کے دیکھنا, جس میں یہ پوری مفصل روایت ایسے ہی موجود ہے جیسے آپ نے سنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا, آپ فرما رہے تھے کہ جب مؤذن اذان دینا تو تم اس کا جواب ویسے ہی دینا جیسے مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان مکمل ہو جائے, اذان مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا؟ صلو علی صلاۃ, پھر کیا کرنا؟ درود پڑھنا. اذان سے پہلے یا بعد میں آیا اس حدیث میں؟ ہم کب پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد کیا کرنا؟ درود پڑھنا. اور سن لو, جو میرے اوپر درود پڑھے گا 10 مرتبہ پڑھے گا, اس کے لیے نیکیاں ہیں. 1 مرتبہ پڑھے گا خطا معاف ہوگی, 1 درجہ بلند ہوگا, 1 نیکی لکھی جائے گی. اور جو 10 مرتبہ پڑھے گا 10 خطائیں معاف ہوں گی, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے بلند ہوں گے.
تو ایک تو اذان کے بعد کیا کرنا؟ درود پڑھنا. درود کے بعد کیا کرنا؟ میرے لیے 2 مقاموں کا سوال کرنا اللہ سے. کیا کرنا؟ اللہ سے سوال کرنا. کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے لیے. امت سے اگر رسول اللہ نے مانگا ہے تو 2 چیزیں مانگی بس. 3 چیزیں. وہ کیا؟ ایک تو ہے درود، اس کا حکم دیا کہ درود پڑھنا. دوسرا مقام محمود کی دعا اور مقام وسیلہ کی دعا. وسیلہ الگ چیز ہے اور مقام محمود الگ چیز ہے. کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرنا. تو کہا آذان کے بعد درود پڑھنا. درود کے بعد ثم سل اللہ لی الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا. سل اللہ، کس سے سوال کرنا؟ اللہ سے. لی الوسیلہ، میرے لیے. اللہ کے نبی نے اپنے امت سے کہا ہے کہ اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا، وسیلے کی دعا کرنا. پھر کہا فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ. وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے. وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے. اب یہاں کیا کرو گے؟ اب یہاں وسیلے کو کس معنی میں لے جاؤ گے؟ یہاں کیا کہا ہے؟ درجہ ہے. جنت میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو دے گا بس. وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے. دنیا میں جتنی مخلوق آئی ہے، جتنے انسان آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، سب میں سے ایک کو ملے گا وہ بس. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. خبردار، اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو وہ مقام ملے گا. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں امید کرتا ہوں. ارجو، میں گمان رکھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں. لیکن پھر بھی تم کیا کرنا؟ اللہ سے میرے لیے اس کا سوال کرنا. پھر کیا فرمایا آخر میں حدیث کے میں؟ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا، وہ میری شفاعت کو پا کر کے رہے گا. کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی 849 نمبر کی. اس میں کیا لفظ وسیلہ موجود ہے. پتہ کیا چلا؟ اس حدیث کے اندر لفظ وسیلہ کیا ہے؟ عمل نہیں. اس حدیث میں جو وسیلہ اس سے مراد عمل نہیں، اس میں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک جگہ، ایک مقام، ایک درجہ. وہ کس کو ملے گا؟ امام الانبیاء کو انشاءاللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو نہیں، باہر ہم نے دیکھا سنا ہے، ہندوستان کے کئی اسٹیٹوں میں 10 روپے فلاں صاحب کی طرف سے، 10 روپے رسول اللہ کی طرف سے، 100 روپیہ رسول اللہ کی طرف سے. کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ کے لیے صدقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا حکم دیا ہے. ہاں، رسول اللہ کے لیے رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ میرے لیے سے کیا کرنا؟ وسیلے کا اللہ سے سوال کرنا. دوسری حدیث جس میں لفظ وسیلہ موجود ہے، آذان کے بعد کی دعا سب کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے. اور یہی لفظ وسیلہ دوسروں کو لوگ بہت جلدی کہہ بھی دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614. اچھا، یہ جو میں کہتا ہوں نا، ذرا کبھی تو یار نکال کے دیکھ تو لو، چیک تو کیا کرو. صحیح بھی کہتا ہے نہیں کہتا ہے، دیکھ تو لیں اور ہے بھی ہے ایسا یا نہیں. لیکن یہ ہے نا کہ ہمیں روکا ہوا، او نہیں بالکل نہیں، سننا بھی مت، سننا ادھر دھیان ہی مت دینا. وہ دھیان کو ہٹانے کے لیے پروپر گنڈے بھی چل رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ کہ سن نہ لے کہیں. ہائے ہائے، یہ کفار مکہ کی روش ہے. وہ ایسے کرتے تھے، سن نہ لے. وہ کیا کرتے تھے؟ وَالْغَوْ فِيهِ، شور کرو تاکہ اس کی آواز ہی تمہاری سمجھ میں نہ آئے. تھوڑا سا ہم ٹرین بدل دیتے ہیں، چال وہی ہے. ٹرین بدل دیتے لوگ کہیں گے ہاں یہ چیز بھی تو اچھی، یہ بھی تو سبحان اللہ ہی کہنا ہے. وَالْغَوْ فِيهِ، شور کرو تاکہ سمجھ میں نہ آئے. کیوں؟ ڈر یہ تھا کہ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ گیا. یہ ڈر آج بھی ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے. ہم دعوت دیتے ہیں سب کی سنو بھائی، غور سے سنو اور سب کی سنو، چیک کرو. ہم یہ کہتے ہیں جی، ہم نہیں کہتے کسی کی مت سنو، ہم کہتے ہیں سب کی سنو اور پھر اس کو قرآن حدیث سے ملاؤ. لوگ اسے کہتے نہیں سب کی سننا بھی مت اور قرآن حدیث تیری سمجھ میں نہیں آئے گا ترجمہ بھی مت پڑھنا. جن کو ڈر ہے وہ روکتے ہیں، ہم روکتے نہیں.
اللہ کے لیے ذرا اس دعا کو دیکھنا بخاری سے نکال کے، حدیث سنو۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ دعا میں نے پوری پڑھی آدھی پڑھی؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں آدھی پڑھی، تو اگر میں نے یہ آدھی پڑھی تو صحیح بخاری اب حدیث کی کتاب نکال کر کے چیک کر لو، اپنے مفتی سے پوچھو نا یار یہ دعا کیسی ہے۔ میں نے بھی شروع میں یہ یاد کی تھی، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ لیکن جب وہاں چیک کرنے جاؤ تو ملتا ہی ہے ہی نہیں یار، سوچو تو صحیح، ڈاکٹر نے دوائی لکھی، میڈیکل سے دوائی لے لی، اتنا خوف ہے، جان اتنی پیاری ہے، میں ایک بار ڈاکٹر کو دوائی چیک کرا لوں میں کیا سیم ہے؟ اگر کہا نہیں دوائی تو ٹھیک ہے لیکن کمپنی چینج ہے، او نہیں پھر بھی نہیں، کمپنی بھی وہی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے تعلق سے اتنے غافل جو ابا نے کیا وہی کریں گے۔ یار کسی کا باپ ان پڑھ ہے تو بیٹا کہے گا میرا باپ پڑھا لکھا نہیں، میں بھی نہیں پڑھوں گا، کبھی نہیں کہے گا۔ یہ باپ بیچارہ بڑی محنت و مشقت کر رہا ہے، وہ بیٹا انجینئر بن گیا ہے، کیوں یار تیرا باپ پڑھا نہیں تھا تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ دنیاوی معاملات میں نہیں کہتے نا، دین کے معاملات میں ایسے ہی کہہ دیتے کہ نہیں وہ جیسے ابا کر رہے تھے ویسے ہی کریں گے۔ جتنی حدیث میں نے پڑھی ہے جو دعا اتنی ہی ہے، اور ایڈیٹنگ کمی و زیادتی شریعت میں چلتی نہیں ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد سب سے صحیح درجہ، سارے مسلک والے کہتے ہیں نا، سارے کہتے ہیں، ذرا اس سے اپنی نمازیں ملاؤ یار۔ پھر لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں وہ یہ بخاری کا کیوں کہتے ہیں؟ ہم بخاری کا نہیں کہتے، ساری حدیثیں پڑھو۔ ہم اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ صحت کا صحیح کا اتفاق ہے، اور درجے میں قرآن کے بعد پہلا نمبر ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ 614 کی یہ روایت اتنی ہی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں ہے کیا ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے میرے رب جو اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے۔ کامل دعوت کون سی ہے؟ دعوت توحید، دعوت قرآن و حدیث، یہ مکمل ہے کہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آتی تو دینا، دیکھو رسول اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آتی تو دینا، آتی محمدا الوسیلۃ صلی اللہ علیہ وسلم، آتی محمدا الوسیلۃ، ہے دعا کا جب معنی آئے گا نا تو کہتے ہوئے مزہ آئے گا، آتی محمدا الوسیلۃ، اور میرے رب میرے نبی کو وسیلہ دینا، آتی محمدا الوسیلہ، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام وسیلہ دینا، مقام وسیلہ دینا، آتی محمدا الوسیلۃ، اور کیا دینا؟ والفضیلہ، بزرگی دینا۔ رسول اللہ سے بڑا بزرگ کوئی ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، ایک دعا۔ دوسری دعا وابعثہ، تو عطا کرنا، کیا عطا کرنا؟ مقام محمودا، رسول اللہ کو مقام محمود عطا کرنا۔ مقام محمود الگ چیز، وسیلہ الگ چیز۔ اللہ نے اپنی امت کے موحدین و مسلمین و مومنین کو یہ کہا ہے تم میرے رب سے، اپنے رب سے میرے لیے یہ دو سوال کرنا، یہ دو چیزیں مانگنا۔ کاش ہم وسیلہ کا معنی سمجھیں۔ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، رسول اللہ کو مقام محمود دینا، الَّذِي وَعَدْتَ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ دعاؤں کا ترجمہ یاد کرو، دعائیں کے ساتھ ساتھ ترجمہ۔ تو یہ دو روایتیں، دونوں میں کیا ہے؟ وسیلے کا ذکر ہے، اور وسیلہ ان روایتوں میں وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو رسول اللہ کو ملے گا۔ قرآن کی آیتوں میں، دو آیتوں میں جو وسیلے کے تعلق سے آپ نے سنا وہ عمل ہے،
جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے. تو دعا بھی اتنی ہے جتنی آپ نے سنی ہے، اور دعا کے اندر یہ 2 جملے ہیں، لہذا حدیث میں بھی لفظ وسیلہ موجود ہے اور قرآنی آیات میں بھی لفظ وسیلہ موجود ہے. فرق کیا ہے کہ بس ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے، ہم وہاں اس لفظ کو لے کے سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم وسیلے کی حقیقت نہیں سمجھتے. کیا سیکھا آپ نے؟ وسیلے کا معنی. اور قرآن میں وسیلہ 2 جگہ آیا، کیا مفہوم ہے؟ حدیث میں وسیلہ 2 جگہ آیا، کیا مفہوم ہے؟ صحیح مسلم کی 849 نمبر اور صحیح بخاری کی 614 نمبر. اب آئیے آگے حقیقت سنیے. وسیلے کی 2 قسمیں ہیں. جو وسیلہ ہم لیتے ہیں نا دعاؤں میں، اس کی کتنی قسمیں؟ دعا کا موضوع چل رہا ہے اس لیے دعا میں وسیلے کی 2 قسمیں. کتنی؟ 2 قسمیں. کیا؟ ایک ہے شرعی وسیلہ اور ایک ہے غیر شرعی وسیلہ. ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز. شرعی وسیلہ، جائز وسیلہ جو دعاؤں میں لینا چاہیے، اس کی 3 صورتیں ہیں. کتنی؟ 3 صورتیں. وہ صرف اور صرف 3 ہی ہیں، چوتھی نہیں ہے. اور یہ کسی کا ریسرچ نہیں ہے، یہ کسی کی عام آدمی کی تعلیم نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی تعلیم ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاؤں میں جو وسیلہ لیتے ہیں نا، اس کی صرف اور صرف 3 صورتیں، بس چوتھی کوئی نہیں. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ لینا. دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا. ایک. دوسرا، اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا دعا میں. اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا دعا میں. تیسرا، کسی نیک متقی پرہیزگار زندے سے جو موجود ہو، اس سے وسیلے کے لیے دعا کرانا. کسی سے دعا کرانا، اپنے نیک عمل کو دعا کی قبولیت کے لیے وسیلے کے طور پہ پیش کرنا، دعا کی قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا. یہ 3 ہیں، چوتھی کوئی نہیں. اب اپنا فیصلہ اپنے دل سے کرو، کیا ہم یہ لفظ وسیلہ جو 3 ہیں یہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ نہیں کہتے تو اب کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے اس کی تفصیل سنیے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ اور اس کی صفات کا وسیلہ لینا اپنی دعاؤں میں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے. یہ وسیلہ لینے کی اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے. دلیل؟ جی میں نے پہلے بھی کہا اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. اور ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا. اس لیے ہم یہاں سے کوئی قصہ، کوئی کہاوت، کوئی خواب، کوئی کہانی کچھ نہیں، صرف قرآن اور حدیث. اور سلیبس بھی یہی ہے، پیپر ہمارا بھی اسی سے بننا ہے، چیکنگ بھی اسی سے ہوگی. ہماری دنیا اور آخرت سب کی سب اسی میں موجود ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 180 پارہ 9، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان کے وسیلے سے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا، ہاں کی ضمیر کہاں؟ ناموں کی طرف، اسماء کی طرف. کہ میرے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یار ہمیں یہ تو آتا ہی نہیں. ذرا سوچو نا، کیا آپ نے دعاؤں میں کبھی یہ جملہ سنا؟ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ ہے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ ہے، میری دعا کو قبول فرما لے. سنا جملہ کبھی؟ شاید ہی کبھی کبھار. یہ تو اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرو، میرے ناموں سے مجھے پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دوسری آیت
سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، آخری دو آیتیں آپ اٹھا کے دیکھو، 15واں پارہ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، اللہ کو خدا کہہ کے نہ پکارو بھائی، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار کہہ کے پکارو، غفار کہہ کے پکارو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، دو ذکر کیے، رحمان اور اللہ، پھر کیا کہا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جو بھی اس کے جتنے پیارے نام ہیں تم اس کو اس کے ناموں سے پکارو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیت۔ پتہ کیا چلا، قرآن کی دونوں آیتوں میں پہلی وسیلے کی دلیل موجود ہے کہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لیا جائے۔ اچھا، اس کی مشروعیت کا، اس وسیلے کے جائز ہونے کا ایک اور دلیل دیکھو آپ، جتنی دعائیں قرآن میں ہیں آپ ذرا ٹک مارک لگانا، ان کو یاد کرنا، دو چیزیں آپ کو ملیں گی، اس دعا کے آغاز میں یا اس دعا کے اختتام میں اسماء حسنہ موجود ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام ہوگا۔ جیسے ربنا ظلمنا، کیا آیا؟ ربنا آئے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا۔ یار یہ انبیاء کی دعائیں دیکھو نا، انبیاء نے وسیلہ لیا نا دعاؤں میں، کس چیز کا لیا؟ اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا آیا، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا قرآن میں موجود ہے۔ پتہ کیا چلا، قرآنی دعاؤں سے یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دعا میں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا واسطہ دینا چاہیے، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ لینا چاہیے، جس کی دلیل سورہ اعراف آیت 180، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں اور جتنی دعائیں ہیں قرآن میں، وہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہے کہ دعا میں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آئیے حدیث سے سنیے کہ دعا میں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ۔ وعن ابی بردۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول اللہم انی اسألک بأنک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لقد سألها باسمه العظم الذي اذا دعی به اجاب واذا سأل به اعطى۔ رواہ الترمذی، حدیث 3475، سنن ترمذی کی حدیث 3475 ہے۔ ابو بردہ اسلمی راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے کیا کیا؟ دعا کی، اور دعا میں اس نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے اپنی دعا میں یہ پڑھا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانی اشہدک، میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، اے اللہ تو ہی تو اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ تو ہی تو اللہ ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا، جب بندہ یہ کہتا ہے نا انت اللہ لا الہ الا انت، اور ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ تو ہی تو اللہ ہے۔ کون ہے؟ تو ہی تو ہے، کون دے گا؟ بچہ ماں کو کیا کہتا ہے؟ امی تم ہی تو دو گی، کون دے گا؟ کون دے گا؟ امی تم ہی تو میری امی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا کہ ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اس انداز سے بندہ کہتا ہے اللہ تو ہی تو اللہ ہے۔ اس بندے نے یہ دعا کی اور دعا میں یہ والے جملے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھائی۔ کیا کہا؟ کہ جب کوئی بندہ دعا میں اسم اعظم کا وسیلہ لیتا ہے
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیتا ہے. اذا دعی بہ اجابہ، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ سنی جاتی ہے. اجابہ، جواب ملے گا، اس کی دعا کا بدلہ ملے گا. وَإِذَا سُئِلَ أَعْطَى، جب سوال کیا جاتا ہے تو دیا جاتا ہے اس کو. جب اسم اعظم کے ذریعہ دعا میں اللہ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ لیتا ہے کوئی بندہ، تو اللہ کے نبی نے کہا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. میں ممبر رسول سے دعویٰ کرتا ہوں کوئی مائی کا لال ایک روایت دکھا دے کیا کہ جو دعا کے اخیر میں یہ کہے کہ یا اللہ رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول فرما، اس کی قبول ہوگی. ایک روایت، ایک. اور ایسی آپ کو کئی روایتیں ملیں گی کہ جس نے دعا میں اللہ کے اسماء حسنہ کا اور اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم کا وسیلہ لیا. اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوگی، سوال کرتا ہے تو اس کا دیا جائے گا. یہ سنن ترمذی کی حدیث 34-75 آپ نکال کے دیکھیے گا اس کو. تو اس حدیث میں بھی کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا. ایک حدیث اور باقی انشاءاللہ آگے. اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ دینا، اس تعلق سے ایک حدیث. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یصلی ثم دعا اللہم انی اسألک بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان البديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رواہ ابو داود، حدیث نمبر 1495. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1495 آپ نکال کر کے دیکھنا. انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مع النبی جالسا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے دعا کی اور اس نے اس کی اپنی دعا میں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم کا وسیلہ دیا. یا بدیع السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. یا حی یا قیوم، اے قائم ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے. ہو یہ حی قیوم، اس میں اعظم کیا ہے؟ قیوم اس میں اعظم ہے. قرآن میں 3 جگہ آیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک آیت الکرسی میں، ایک سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں، ایک ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ حی القیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. تو اس بندے نے دعا میں اللہ کے اسم اعظم حی القیوم، یہ اللہ کے کیا ہے؟ نام ہے. حی، زندہ ہمیشہ، کسی کے زندہ رکھنے سے نہیں، بذات خود ہم زندہ ہیں، ہم اس کی زندہ رکھنے سے زندہ ہے. تو اس نے یہ دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے اسماء و حسنہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہے، اذا اجابا، تب اس کو دیا جاتا ہے. اذا سأل اعطا، مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے. واذا دعا اجابا، دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے. یہ 2 روایتیں اور بھی ہیں بہت ساری. یہ سنن ابو داود کی 1495 اور پہلی والی سنن ترمذی کی 34-75 اور قرآن مجید کی آیتیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دیا جائے. تو وسیلہ کے جائز وسیلہ کی 3 صورتیں ہیں. پہلا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ اور اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے جو آپ نے سنا ہے. دوسری کیا ہے؟ وہ آئندہ خطبے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث میں کیا ہے صحیح سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو برائیاں اور جو قرآن و حدیث کے تعلق سے لا علمی ہمارے درمیان موجود ہے، یا اللہ اس کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں